بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوفے کی گلیوں میں اس دور کی سادگی، غربت اور ایک عجیب سی خاموشی ہوا کرتی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، صحرا کی تپش، گھروں کی کچی دیواریں اور گلی کے بیچوں بیچ وہ مٹی کے ذرے جو ہر قدم کے ساتھ اڑتے تھے۔ اسی کوفہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو مولا علی علیہ السلام کی بے مثال شفقت اور انسانیت کے بلند ترین مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اکثر راتوں اور دنوں میں لوگوں کی حالات دیکھنے کے لیے گلیوں میں نکلتے تھے۔ کبھی کسی بیوہ کے گھر آٹا پہنچانے چلے جاتے، کبھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے۔ اسی طرح ایک دن مولا علی علیہ السلام گلی میں تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ آگے بڑھنے پر آپ علیہ السلام نے چند چھوٹے بچے دیکھے جو کھیل رہے تھے، ہنسی خوشی اور معصومیت کا بھرپور منظر۔ لیکن انہی بچوں کے درمیان ایک بچہ تھا جو نہ کھیل رہا تھا نہ ہنس رہا تھا، بلکہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور قدموں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ مولا علی علیہ السلام فوراً آگے بڑھے۔ امام علیہ السلام کا دل ہمیشہ مظلوم اور کمزور کے لیے دھڑکتا تھا۔ آپ بچے کے سامنے بیٹھے، اس کے برابر ہو کر انتہائی نرمی سے پوچھتے ہیں، بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے؟ بچہ چونک کر آپ اوپر دیکھتا ہے، آنکھوں میں نمی، چہرے پر بے بسی۔ آقا یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، کیوں بیٹا تمہیں کس نے روکا ہے؟ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے، آقا ان کے پاس باپ ہے، میرے پاس کوئی نہیں، میں یتیم ہوں، اس لیے یہ مجھے اپنے کھیل میں شامل نہیں کرتے۔ یہ جملہ امام انسانیت کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ روایت ہے کہ سن کر مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، وہی ہاتھ جس کے جھٹکے سے در خیبر اکھڑ جاتے ہیں، وہی ہاتھ آج ایک یتیم کے سر پر شفقت بن کر رکھ گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے نم آواز میں فرمایا، بیٹا اگر تمہارا دنیا میں کوئی باپ نہیں رہا تو علی تمہارا باپ ہے۔ یہ سن کر یتیم بچے کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی، مگر دوسری طرف ابھی بھی بچے اسے کھیلنے میں شامل نہیں کر رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام اٹھے اور بچوں کے پاس تشریف لے گئے۔ نرمی مگر وقار سے فرمایا، میرے بچوں کیا تم اپنے کھیل میں مجھے شامل کرو گے؟ بچے خوشی سے چیخ اٹھے، ہاں یا علی کیوں نہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اس یتیم بچے کو بھی اپنے کھیل میں شامل کرو، کیونکہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ بچے فوراً تیار ہو گئے اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جو شاید ہی دوبارہ کبھی دیکھنے کو ملے۔ امیر المومنین، شیر خدا، فاتح خیبر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یتیم بچے کو گھوڑے کی سواری کی طرح اپنے ہاتھوں پر بٹھایا، گھوڑے کی آوازیں نکالی، بچے ہنستے رہے۔ گلیوں کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہی علی ہیں جن کے ہاتھوں میں ذوالفقار آتی ہے، مگر آج محبت کی انتہا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یتیم کے دل کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت ہے۔ کھیل ختم ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک مجبور تھکی ہوئی پریشان ماں نے دروازہ کھولا۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا گئی، یا امیر المومنین میں کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھی؟ مولا علی علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، نہیں بہن، میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تمہارا بیٹا اس گلی میں اداس بیٹھا تھا، اس لیے اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزاری۔ پھر آپ علیہ السلام نے گھر کے اندر دیکھا، بانس کے ٹوٹے برتن، خالی آٹا دان، مٹی پر پڑا ایک پرانا بستر، ہر طرف غربت۔ امام نے فوراً خادم سے فرمایا، یہ گھر اہل بیت کے بیت المال کا مستحق ہے، اس کے لیے کھانا، کپڑے اور ضروری سامان لے آؤ۔ سامان آ گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، چولہا جلایا، کھانا بنایا اور یتیم کی ماں کو دیکھ کر فرمایا، اپنے بیٹے کی فکر نہ کرنا، علی اس کا باپ ہے، اس کی ذمہ داری اب مجھ پر ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا یتیم ضرور ہے مگر خوش نصیب ہے کہ علی جیسا باپ مل گیا۔ یہ واقعہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، یتیم کا سہارا بننا عبادت ہے، کمزور کے آنسو پوچھنا عبادت ہے، کسی غریب کو مسکراہٹ دینا بھی نیکی ہے۔
امام علیہ السلام کی زندگی عدل اور رحم کا درس ہے، اور سب سے بڑھ کر علی کی حکومت تلوار سے نہیں اخلاق سے قائم تھی۔